بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. عزیز طلباء، سبق نمبر 49 آیت نمبر 17 تا 30 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کے لغوی، صرفی و ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر اس کے بعد لغوی ترجمہ، پھر مہارت ترجمہ و مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائیں۔ سأرهقه سین حرف استقبال، ارهقه فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل ہو، ضمیر مفعول به، صعودا یہ مفعول به ثانی ہے۔ انه فکر وقدر ہو، ضمیر ان کے لیے اسم فکر وقدر یہ معطوف علیہ مل کر یہ جملہ ان کے لیے خبر ہے۔ فقتل فعل، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، کیف حرف استفہام اور حال واقع ہے، ضمیر سے قدر یہ جملہ کا عطف بھی وقدر پر ہے۔ فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم عبس و بصر، اس کی ترکیب بیانی ہی اسی طرح، ثم ادبر و استکبر۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، جملہ مقول قول ان نافیہ، هذا مبتدا الا حرف حصر، سحر یہ خبر مؤخر ہے، موصوف یؤثر جملہ اس کے لیے صفت ہے۔ ان هذا الا قول البشر، الا حرف حصر، قول البشر مرکب اضافی، هذا کے لیے خبر واقع ہے۔ سأصلی فعل فاعل ہو، ضمیر مفعول به، سقر یہ مفعول به ثانی ہے۔ وما ادراک ما سقر، ما بمعنی ای شیء مبتدا، ادراک یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے۔ ما سقر یہ جو ہے ای شیء سقر، لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر، لواحۃ مبتدا للبشر مستقر اس کے لیے خبر ہے، علیہ ظرف مستقر خبر 19 یہ مبتدا مؤخر ہے۔ لغوی صرف تحقیق اور ساتھ ساتھ لغوی ترجمہ۔ تو فرماتے ہیں ارہقہ صعودا، ارحق یرحق، ارحاق کا معنی آتا ہے دوزخ کے پہاڑ پر چڑھانا۔ ارحاق کہتے ہیں کسی کو مشقت میں ڈالنا۔ الارحاق فی کلام العربی ان یحمل الانسان علی شیء، تو یہاں پر سأرہقہ میں اس کو چڑھاؤں گا، صعوداً کسی ایسی پہاڑی چوٹی کو کہتے ہیں جس کو عبور کرنا نہایت دشوار ہو۔ یہاں پر صعود سے مراد بعض حضرات کے نزدیک جہنم کا نام ہے صعود، اور بعض حضرات فرماتے صعود جہنم میں ایک بلند وادی ہے جس پر جہنمیوں کو بار بار جو ہے چڑھایا جائے گا، پھر وہاں سے یہ گر کر دوبارہ آگ میں لگیں گے۔ تو فرماتے ہیں سأرہقہ صعودا، اب اسے چڑھاؤں گا صعودا بڑی چڑھائی۔ انہ فکر وقدر، فکر یفکر تفکیر کا معنی آتا ہے باب تفعیل سے کہ اس نے سوچا، اس نے فکر کی۔ علامہ راغب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فکرتن اس قوت کو کہتے ہیں جو علم کو معلوم کی طرف لے جائے، اور تفکر کے معنی نظر عقل کے مطابق اس قوت کو جولانی دینے کے ہیں۔ تو انہ فکر بے شک اس نے سوچا، وقدر اور اندازہ مقرر کیا، قدر یعنی غور و فکر کرنے کے بعد جو رائے اس کے ذہن میں آئی اس کو اس نے اپنے ذہن میں خوب اچھی طرح تولا، اور ایسی بات کہہ دی جو دلوں میں اتر جائے۔ تو تقدیر کسی چیز کی کمیت اور اندازہ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس نے سوچا اور پھر ایک اندازہ بیان کیا اور اپنا ایک نظریہ بیان کیا۔ فقتل کیف قدر، پس یہ مارا جائے یا وہ مارا جائے، کیف قدر کیسے اس نے اندازہ کیا، ثم قتل پھر یہ مارا جائے، کیف قدر کیسے اس نے اندازہ کیا، ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم نظر پھر اس نے دیکھا۔ نظر یعنی ادھر ادھر حاضرین مجلس کے چہروں کی طرف دادے
طلب انداز میں دے گا کہ اب وہ مسئلے کے تہ تک پہنچ چکا ہے، لہذا مسئلہ بتانے جا رہا ہے، تو تم پھر داد دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی، وبصر، اور منہ بگاڑ لیا۔ عبس کہتے ہیں منہ بنانے کو، اور تھیوری چڑھانا، عبس یابس عبسن اور عبوسن، تھیوری چڑھانا، ماتھے پر شکن ڈالنا۔ تو اس نے ثم عبسا، پھر ایک فکری انداز میں یا جو ہے اس میں اس نے تھیوری چڑھائی، وبصر، اور پھر اس نے منہ بگاڑا۔ بصر کے معنی کسی چیز کے قبل از وقت لے لینے کے آتے ہیں، جیسے بصر الرجل الحاجت، اس نے قبل از وقت اپنی ضرورت لے لی۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قبل از وقت منہ بگاڑا، یعنی ابھی تک اپنے رائے پیش نہیں کی اور اس نے اپنا منہ بگاڑ لیا کہ گویا میری رائے اچھی ہے لہذا اس پر تم نے داد دینی ہے۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹ پھیر لی، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، تو اس نے کہا نہیں ہے یہ مگر جادو ہے، اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے، یؤثر اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ نہیں ہے مگر جادو ہے جو اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے، لہذا ان هذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر صرف آدمی کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قریب میں اسے ڈال دوں گا جہنم میں۔ سقر، اس کو یعنی جلتی دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ سقر دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ علامہ زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ لفظ سقر میں دو قول ہے، ایک یہ ہے کہ آگ کا نام ہے اور اس آگ کا نام ہی سقر رکھ دیا گیا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے تو ہمیں نہیں پتہ، اور یہ ایک عجمی لفظ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سقرت الشمس سے ماخوذ ہے، جس کا معنی دھوپ نے اس سے تحلیل کر دیا اور اس کو لو لگ گئی۔ اسی طرح جہنم بھی ان کو ایسی ہی کیفیت میں ڈالے گا، اس لیے جہنم کا نام سقر رکھ دیا گیا۔ تو فرماتے سأصلیہ سقر، میں قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا سمجھ ہے کہ کیا ہے وہ سقر۔ لا تبقی ولا تذر، ابقی یبقی، ابقان کا معنی آتا ہے کسی کو باقی رکھنا، یعنی لا تبقی نہ وہ ترس کھائے گی، ولا تذر اور نہ وہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ جلسہ دینے والی ہے چمڑے کو۔ تو ابقی یبقی، ابقان کا معنی باقی رکھنا، کسی کو اپنی حالت پر باقی رکھنا۔ تذر کا معنی آتا ہے وزیر یذر کا معنی آتا ہے چھوڑنا، لا تذر اور نہ وہ کسی کو چھوڑے گی۔ لواحۃ کا معنی آتے ہیں جلسہ لینے کے، یعنی اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جس جانور کو پیاس زیادہ لگتی ہو اس کو دابۃ الملواحن کہتے ہیں، یعنی پیاس کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا معنی یہ ہے کہ آگ کی تیزی کی وجہ سے ظاہری جسم کا جل جانا، بشر کہتے ہیں ظاہری چمڑے کو، جسم کی کال یعنی اس کے شعلوں سے لپٹنے کے بعد یہ حال ہوگا۔ علیہا 19، اور اس جہنم پر جو ہے رکھوالے ہوں گے اور دیکھنے والے ہوں گے، 19 کل 19 داروغے ہوں گے، 19 داروغے ہوں گے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے ایک کھٹن چڑھائی پر چڑھاؤں گا، سخت قسم کی چڑھائی پر میں چڑھاؤں گا، جسے میں نے بتایا کہ صعود کی لفظی معنی مشقت والی چڑھائی کے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ دوزخ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنا ڈالی، اس نے سوچ کر ایک بات بنا ڈالی۔ یہ ولید بن مغیرہ کی بات چل رہی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے قرآن پاک کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ باتیں بنائی، اور وہی کو جو ہے ساحر کہا۔ پورا واقعہ سبق نمبر 48 میں گزر چکا ہے، تو اس کو ایک مرتبہ آپ لوگ
دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، خدا کی مار ہو اس پر کہ اس نے کیسی بات بنائی۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر خدا کی مار ہو، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کیسی بات بنا ڈالی اس نے۔ ثُمَّ عَبَسَ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے نظر دوڑائی۔ ثُمَّ عَبَسَ، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ وَبَصَرَ، اور منہ بنایا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر پیچھے کو مڑا۔ وَاسْتَكْبَرَ، اور غرور دکھایا۔ فقال، پھر کہنے لگا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، کچھ نہیں یہ تو ایک روایتی جادو ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، کچھ نہیں یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی، نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ یعنی دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو جلے نہیں، اور نہ دوزخ کسی مجرم کو اپنے سے باہر رہنے دے گی، اسے باہر رہنے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ کالوں کو جلوس دینے والی چیز ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 کارندے مقرر ہوں گے۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق ختم ہوا۔ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔